بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى خطیبوں کا پورا پروگرام. قد نرى تحقیق دیکھا ہم نے، تقلب وجہ کا پھرنا تیرے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، البتہ ضرور بالضرور پھیرتے ہم تجھ کو ایسے قبلہ کی طرف، ترضاها تو راضی ہو جائے گا اس پر، فَوَلِّ وَجْهَكَ پس پھیر چہرہ اپنا، طرف شطر المسجد الحرام، شطر طرف مسجد حرام کے، بحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں کہیں بھی ہو تم پھیرے اپنے چہروں کو شطرہ مسجد حرام کی طرف. ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق، انہ تحویل قبلہ، یا یہ بیان حق اور ٹھیک ہے. اب دیکھو قد نرا میں اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ذوق یہ تھا، تمنا یہ تھی کہ ابھی تحویل قبلہ کا حکم آئے. تحویل قبلہ سمجھتے ہو؟ قبلہ بدلنے کا حکم آ جائے، ابھی آ جائے. تو آپ اس شوق میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے. قد نرا تقلب وجہک، بخاری شریف میں حدیث بھی کھڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق تھا. توجہ ہے آپ کی؟ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعجبہ ان تکون قبلتہ قبل البیت. یہ رقم حدیث 4486 ہے، 4486. مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ قبلہ تبدیل ہو فی الحال. آپ نہیں چاہتے تھے کہ قبلہ تبدیل ہو فی الحال. آپ جو اوپر دیکھ رہے تھے تو اوپر دیکھنا اس خطرے کے پیش نظر تھا کہ کہیں حکم آ ہی نہ جائے. آپ چاہتے یہ تھے کہ چند دن قبلہ تبدیل نہ ہو تاکہ جتنے یہودی یا دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے دعوت آسان ہو. اگر قبلہ تبدیل ہوا تو پراپاگنڈا ہوگا اور شور اٹھے گا، جس سے جو لوگ آ رہے ہیں یہ واپس ہو جائیں گے. تو ادعا للتوحید یہی ہے کہ اتنا جلدی قبلہ تبدیل نہ ہو. تو قد نرا عامت المفسرین یہ کہتے ہیں کہ آپ چاہتے تھے کہ ابھی قبلہ تبدیل ہو، اس شوق میں اوپر دیکھ رہے تھے. مولانا کیا فرماتی؟ آپ کا یہ تو تھا کہ قبلہ کعبہ بنے، لیکن ابھی نہ بنے، کیونکہ آپ کا مقصد تھا دعوت، اور آپ چاہتے تھے کہ پراپاگنڈا نہ ہو، اور یہ جو لوگ قریب آ رہے ہیں یہ مسلمان ہو جائیں، بعد میں قبلہ بدلے. یہ کون فرماتے ہیں؟ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ. جاگ کے بیٹھے ہو یا سو گئے ہو؟ جی بخاری کی حدیث کھڑی ہے، اور مولانا حسین علی اس کی پرواہ نہیں کر رہے. کیوں؟ قرآنی کلمات سے استدلال کر کے. اب جو تمہارا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ بخاری اور مسلم
کہ کسی روایت پر اعتراض کرنا یا ترک کرنا اس کا نام انکار حدیث ہے. تو ایمان سے بتاؤ مولانا حسین علی صاحب منکر حدیث تھے؟ اونچے بولو. آپ کن کشتیوں میں سوار ہو رہی ہیں؟ اگر کسی بزرگ نے یہ کہہ دیا تو وہ وہی والی لکیر بن گئی. اب یہ حدیث آئی بخاری کی، میں نے آپ کو بتایا. اور جو ہیں آج کل کے ایک تو ہے نا محقق، اوے ہا اور کاف کینچی والا، اور ایک ہے محقق کاف کراچی والا. دونوں کافوں کا فرق ہے نا، کاف کراچی کا اور کاف کینچی کا. کاف کینچی والا تحقیق سے اور کاف کراچی والا کھرک سے. کھرک سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، خارش کھرک. تو یہ جو محقق ہے نا جن کو خارش شارش ہے اور جن کو کھرک ہے، یہ محقق نہ بنو. بخاری کی حدیث ہو مسلم کی ہو، کتاب اللہ پہ حاکم نہیں. کتاب اللہ بخاری پہ بھی حاکم ہے، مسلم پہ بھی حاکم ہے. اس لیے بخاری میں آ جانا اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ جناب اب اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، اس پہ بات نہیں ہو سکتی. کبھی مجھے غصہ بھی آتا ہے لیکن پینا پڑ جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کیسی بات ہے؟ میں تو حیران سے حیران ہوں کہ یہ ملا کہاں پڑھے ہیں، کس مدرسے میں پڑھے ہیں، انہوں نے اصول حدیث کہاں پڑھا ہے، اور جہاں بڑی اماں بن کے بیٹھ جاتی ہیں اور ایسے باتیں کرتے ہیں کہ یہ جناب امام بخاری کے اول تلامذہ میں سے ہیں. ایسی گفتگو. اور چند پا نہ پڑی تے ملا بڑھ کھڑی. گھر بیٹھ کے بیٹھ گیا، چاند ہریڑے اور پنسار سٹور لگائے. تو اللہ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں علم کے بارے میں امانت دیانت سے فیصلہ کرنے کی، سوچنے کی صحیح فہم ثاقب عطا فرمائے. یہ کون سی ہوا ہے کہ بعض آدمیوں سے تمہاری ضد ہو گئی تو اب ساری تحقیقات ختم ہو گئی، سارے معاملے ختم، تو اب پھر آؤ تو ہے اگر تم میں دیانت تو لگاؤ مولانا حسین علی پہ فتویٰ کہ انہوں نے بخاری کی روایت چھوڑی. اور عبد الشکور ترمذی نے لگایا ہے، اس نے کہا ہے. تو اب ایک طرف بخاری کی روایت ہے اور حضرت کا اب ذرا استدلال سنو. حضرت فرماتی ہیں جو میں نے بات کی اس میں میری دلیلیں 3 ہیں. پہلی دلیل ہے لفظ تقبل، تقلب کا لفظ. دوسری زجر، 2 زجر آئے. ہر زجر مستقل دلیل ہے کہ آپ ابھی نہیں چاہتے تھے. اگر آپ چاہتے تو پھر زجر کیوں فرمایا؟ وہ زجر پڑھتے ہیں پتہ چل جائے گا. پہلا لفظ ہے تقلب. تقلب کا معنی آپ لغت میں دیکھ لینا. تقلب کا معنی تکلف والا ہے اور تخوف والا بھی ہے. تقلب کا معنی تقلب کا معنی تکلف بھی اور تخوف بھی، دونوں معنی ہیں تکلف کے. تکلف ہو تب بھی اور ڈرنا ہو تو کیا ہے؟ قد نرا تقلب وجہ کا، خوب دیکھا ہم نے تیرا ڈر ڈر کے دیکھنا آسمان کی طرف. تو وہ ڈر ڈر کیا تھا جو حضرت کہہ رہی ہیں کہ کہیں ابھی وہی نہ آ جائے، حکم نہ آ جائے تعبیل قبلہ کا، کہیں ابھی نہ آ جائے، ابھی نہ آ جائے. یہ تھا تقلب. تقلب بھی تب بنتا ہے اگر آپ کو شوق ذوق تھا، آپ اسی وقت چاہتے تھے، تو پھر لفظ تقلب کا کیوں ذکر کیا جس میں دونوں معنی ہیں. تو یہ ہے مولانا حسین علی. ایک
دوسرا آگے اگلے صفحے پہ آ رہا ہے والا ان اتیت الذین اوتوا الکتاب، یہ ہے زجر. اگر آپ ہر قسم کی دلیلیں بھی پیش کر دیں، یہ اہل کتاب آپ کے قبلہ کی کبھی تابعداری نہیں کریں گے، اور آپ نہیں تابع ہونے والے ان کے قبلہ کی، وما بعضهم، اور نہیں بعض ان کے تابع دار بعض کے قبلے کے. اگر تو نے اتباع کی ان کی احوا کی، تھوڑا سا ذوق قرآن ہو، اگر تو نے اتباع کی ان کے احوا کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ گیا تیرے پاس علم قطعی، انک اذا لمن الظالمین، بے شک تو اس وقت ہو جائے گا ظالموں سے. یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اگر تمنا اور ذوق تھا تو بالا ان آتیتا کا کیا معنی، بالا ان اتبعتا کا کیا معنی؟ تو یہ آیات مضمون بتا رہا ہے کہ حضرت ابھی نہیں چاہتے تھے کہ قبلہ بدلے. یہ تین دلیلیں حضرت نے پیش کی. ہمارا مسئلہ درمیان میں کھڑا ہے. میں نے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ حضرت یہ دلائل پیش کر کے بخاری کی روایت کو سائڈ پہ کر رہے ہیں، تعویل بھی نہیں کر رہے. اب کیا فرماتے ہیں محققین بکافے کراتشی دری مسئلہ کہ مولانا حسین علی بخاری کی حدیث کو چھوڑ گئے اور قرآن سے استدلال کر رہے ہیں. اس صورت میں ان کو منکر حدیث کہنا کیسا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ ہاں چلو اپنے پاس رکھو. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. اچھا، مولانا حسین علی کی اس بات پر حوالہ بھی لکھ لو. حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب ہم پڑھے تھے تو کہہ رہے تھے کہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی اس بات پر کوئی ماخذ مجھے نہیں ملا، کوئی ماخذ مجھے نہیں ملا. الحمدللہ وہ ماخذ مجھے مل گیا، وہ ماخذ مجھے مل گیا. یہ ہے زجاج مفسر، علم عربیت کا امام ہے. اس میں اس نے دونوں قول جہاں لکھے، ترزاہا قولان، قال قوم معناہ تحبھا، لا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن راضیا بتلک القبلہ لان کل ما امر اللہ الانبیاء بہ فہی راضیۃ بہ، انما احبها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لانها كانت فيما يروى قبلۃ الانبیاء، وکیلا لانها كانت عنده ادعى لقومه الى الايمان. زجاج کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ ابھی قبلہ نہ بدلے. تو ترزاہا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں نے قبلہ بدل دیا، تو راضی ہو جائے گا. تو یہاں کیوں، اس پہ سوال ہے. انبیاء تو اللہ کے حکم پہ راضی ہوتے ہیں، پھر ترزاہا کا کیا معنی؟ تو زجاج جواب دیتا ہے وجہ دو ہیں. ایک تو بیت المقدس وہ قبلۃ الانبیاء تھا، انبیاء کا قبلہ تھا، اور دوسرا بیت المقدس کا قبلہ رہنا یہ ادعا دعوت تھا، پیغمبر کی دعوت
کو زیادہ پذیرائی مل رہی تھی، یہودی مانوس ہو رہے تھے، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ کچھ دن قبلہ تبدیل نہ ہو تاکہ یہ لوگ مانوس ہو جائیں، باقی اللہ کے حکم پہ ہر پیغمبر راضی ہوتا ہے۔ جی سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ جی تو زجاج نے بالکل وہی بات کی جو مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بات کی ہے۔ چلو یہ ماخذ بھی آ گیا، زجاج، اس کی تفسیر بھی یہی ہے، اسی نام پر ہے۔